ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء فخر الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ تربیت اولاد کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ اس سلسلہ میں آج ہم سورۃ لقمان کا مطالعہ کریں گے۔ قرآن مقدس کی عظیم سورت جسے سورہ لقمان کہا جاتا ہے 21ویں پارے کے اندر موجود ہے۔ یہ وہ عظیم سورت ہے جس کا نام جناب لقمان کے نام پہ سورۃ لقمان رکھا ہوا ہے۔ اس سورت میں تربیت کا وہ انداز جو جناب لقمان نے اپنے بیٹے کے لیے اختیار کیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا پسند آیا ہے، اور ان ساری باتوں کو قرآن مقدس کی صورت میں لوگوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے۔ وہ باتیں موجود ہیں، قیامت تک پڑھی جاتی رہیں گی۔ یہ عظیم سورہ جس کے 4 رکوع اور 34 آیات ہیں، مکی صورت ہے۔ ہجرت مبارکہ سے پہلے جو بھی صورتیں نازل ہوئی وہ مکی صورتیں کہلاتی ہیں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ہجرت نہیں فرمائی تھی، مکہ میں رہائش پذیر تھے، تو اس وقت کی جو صورتیں ہیں چاہے وہ مکہ کے اندر نازل ہوں یا مکہ سے باہر، وہ مکی کہلاتی ہیں۔ یہ صورت مکی دور کی عظیم صورت ہے۔ نزول کے اعتبار سے اس صورت کا نمبر 57 ہے، یعنی اس سے پہلے قرآن مقدس کی 56 صورتیں نازل ہو چکی تھیں۔ 57 نمبر پر 50 اور 57 یہ صورت نازل ہوتی ہے۔ اس سے پہلے سورۃ صافات نازل ہوئی ہے، اس کے بعد سورۃ سبا نازل ہوئی ہے، اور ان 2 صورتوں کے درمیان سورۃ لقمان نازل ہوئی ہے۔ اس سورت کے نزول کے بارے میں ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ قریش مکہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول، جناب لقمان کی بڑی شہرت ہے، ہم ان کی حکمت و دانائی والی باتیں سنتے رہتے ہیں، آپ اس بارے میں فرمائیں۔ حضرات ایسے ہی ہے، یہ عظیم شخص، اس کی دانائی کی باتوں کی بڑی شہرت ہے، ہمارے معاشرے میں، ہمارے ادب میں اس کی کئی باتیں مشہور ہیں۔ مثال کے طور پہ لوگ کہتے ہیں لقمان حکیم سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے حکمت کہاں سے سیکھی، تو جناب لقمان کا جواب تھا، میں نے حکمت اور دانائی بے وقوف لوگوں سے سیکھی۔ جی وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ میں بے وقوف لوگوں کو دیکھتا تھا، جب وہ بے وقوفی کرتے تھے میں ذہن میں بٹھا لیتا تھا کہ یہ بات میں نے نہیں کرنی، یہ کام میں نے نہیں کرنا، یہ انداز میں نے اپنی زندگی کے اندر اختیار نہیں کرنا۔ بے وقوف لوگوں کی بے وقوفیوں سے میں نے حکمت اور دانائی سیکھی ہے۔ حضرات، یہی لقمان ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ جسم کا اہم ترین حصہ کون سا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ زبان اور دل۔ یہ حقیقت ہے
حدیث مبارکہ سے اسی کی تائید ہوتی ہے کہ انسان کا دل اور انسان کی زبان بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہیں۔ انسان کا دل انسان کے جسم پہ حکمرانی کرتا ہے، اور انسان کی زبان سے انسان کے اندر کا اظہار ہوتا ہے کہ انسان کس طرح کا ہے۔ حضرات، جناب لقمان کے بارے میں سوال ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے جناب لقمان کا قصہ تو بیان نہیں کیا، کیونکہ قرآن مقدس قصے کی کتاب نہیں ہے، بلکہ جناب لقمان کی زندگی کی جو اہم باتیں تھیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند تھی، جو امت کو بتانا ضروری تھا، جن باتوں کی تربیت کے اندر بڑی اہمیت تھی، وہ باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کی صورت میں نازل فرما دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے جناب لقمان کو حکمت عطا کی تھی۔ دانائی عطا کرنے والا، حکمت عطا کرنے والا، عزت ذلت کا مالک، زندگیاں عطا کرنے والا اللہ ہے۔ جناب لقمان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان کو حکمت اور دانائی ہم نے عطا کی تھی۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بہت کرتے تھے۔ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اللہ کا شکر کرو، اور انہوں نے اللہ کا شکر کر کے دکھایا۔ حضرات، یہ بڑی اہم بات ہے جس کو ہم بڑا معمولی سمجھتے ہیں، اللہ کا شکر کرنا۔ جناب لقمان کی سیرت میں، ان کی زندگی میں یہ بات بڑی واضح نظر آتی ہے، اور قرآن مقدس جس کی طرف اشارہ فرما رہا ہے، جس کا ذکر فرما رہا ہے، وہ بھی یہ ہے کہ جناب لقمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بڑا کرتے تھے۔ ہم بھی شکر کیا کریں۔ تربیت کے اندر یہ شامل ہے کہ آپ شاکر بنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں جو آپ پہ ہوئی ہیں بار بار ان کا تذکرہ کریں، صبح و شام ان کا تذکرہ کریں، اللہ کی حمد بیان کریں، اللہ کی تعریف کہیں، اللہ کے لیے شکر کے کلمات بولیں۔ ایک ایک سانس، بلکہ علماء نے تو لکھا ہے کہ ایک سانس جو اندر جاتا ہے اس پہ بھی شکر بنتا ہے، جو باہر آتا ہے اس پہ بھی ایک شکر بنتا ہے۔ شکر، یہ سانس لے رہے ہیں، حضرات ان لوگوں سے پوچھو جو وینٹیلیٹر پہ ہیں، جو مصنوعی سانس، مصنوعی آکسیجن لے رہے ہیں، حضرات ان سے پوچھو کتنا بل پے کرنا پڑتا ہے، کتنا پیسے دینے پڑتے ہیں جن کو صبح و شام آکسیجن لگتی ہے۔ ہم مفت میں سانس لے رہے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ چل پھر رہے ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ تربیت کے اندر بنیادی بات یہ شامل ہے کہ آپ شاکر بنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے بنیں، اور یہی تربیت اپنے بچوں کی بھی کریں۔ بیٹا اللہ کا شکر کر، بیٹا یہ نعمت کس وجہ سے ملی؟ اللہ نے دی، اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر کرو۔ آپ بیٹا ویسے نہیں آ گئے، اللہ نے دیا ہے، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ میرے بیٹے آپ بڑے قیمتی ہو، آپ اللہ کی نعمت ہو، اس نعمت پہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ کھانا کھایا اللہ کا شکر، پانی پیا اللہ کا شکر، میٹھی نیند اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکون کا باعث بنائی، اللہ کا شکر، لباس ملا اللہ کا شکر، نیا جوتا ملا اللہ کا شکر۔ حضرات شکر، جناب لقمان کی سیرت یہی بتاتی ہے، قرآن مقدس کی یہ آیات یہی بتاتی ہیں، سورۃ لقمان کا پیغام یہی ہے کہ اپنی زندگی میں شکر لے آؤ۔ تربیت کے اندر شکر شامل ہے، شاکر بنو، شکر کرنے والے بنو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرنے والے بنو، بار بار اس اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ تمہاری زبان سے ہر وقت شکر کے کلمات نکلنے چاہیے، صبح کو بھی اللہ کا شکر، شام کو بھی اللہ کا شکر، دن کو بھی اللہ کا شکر، رات کو بھی اللہ کا شکر۔ یہ جو شاکر بننا ہے، یہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قدردان بنا دیتا ہے، اور جب آپ کی اولاد شاکر بن جائے گی، قدردان بن جائے گی، اللہ کا شکر کرنے والی بن جائے گی، وہ آپ کی عزت بھی ضرور کرے گی۔ جو اولاد اللہ کو پہچان لیتی ہے، اللہ کی نعمتوں کو پہچان لیتی ہے، اللہ کی نعمتوں کی شکر گزار بن جاتی ہے،
شکر کرنے والی بن جاتی ہے، وہ آپ کی قدر بھی پہچانے گی۔ حضرات ومن شکر فانما یشکر لنفسی، فرمایا لوگو یہ نہ سمجھنا تم شکر کر کے اپنے رب پہ احسان کر رہے ہو، نہیں، اس میں تمہارا فائدہ ہے، اس میں تمہاری زندگی میں برکت آئے گی، اس میں تم پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازیاں ہوں گی۔ جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دی ہیں ان نعمتوں کو اللہ دوام بخشے گا، وہ نعمتیں تم سے چھینے گی نہیں، تم ان نعمتوں سے محروم نہیں ہوگے۔ ومن شکر فانما یشکر لنفسی، اپنا فائدہ، اپنے فائدے کے لیے رب کا شکر، اپنے سکون اور اطمینان کے لیے رب کا شکر، رب کی قدردانی کے لیے اس کا شکر۔ حضرات یہ تربیت کے اندر شامل ہے، جناب لقمان کی سیرت کے اندر یہ بات شامل ہے۔ ومن کفر فإن ربی غنی حمید، ناشکری کرو گے، اللہ کا شکر نہیں ادا کرو گے تو تمہارے رب کو کوئی پرواہ نہیں، اس کی بادشاہت کے اندر کمی نہیں آئے گی، اس کی ملک اور اس کی قدرت اور اس کی طاقت کے اندر کوئی کمی نہیں آئے گی، نقصان تمہارا اپنا ہے۔ حضرات پہلا سبق دیا شکر کا، شکر، قدردانی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا محسن حقیقی سمجھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا منعم حقیقی سمجھنا۔ ساری نعمتیں اسی نے عطا کی ہیں، وہی نعمتیں عطا کرتا ہے، نعمتیں عطا کرنے والا وہی ہے، عطا کرنے والا وہی ہے، جھولیاں بھرنے والا وہی ہے، دینے والا وہی ہے، سنبھالنے والا وہی ہے، حفاظت کرنے والا وہی ہے۔ یہ جناب لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سبق دیا، جناب لقمان کا یہ پیغام تھا۔ اور دوسرا جو سبق دیا وہ سبق اسی سے ملتا جلتا ہے، شکر اللہ کا کرو گے تو شکر یہ بھی ہے کہ عبادت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی جائے، یہ اللہ کا شکر ہے۔ جب پیدا اسی نے کیا تو پھر عبادت بھی اسی کی، جب پیشانی بنائی اسی نے ہے تو جھکنی بھی اسی کے سامنے چاہیے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم بنایا ہے تو جھکنا بھی اسی کے سامنے چاہیے، یہ سر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے تو جھکنا بھی اسی کے سامنے چاہیے۔ یہ نمک حرامی ہے، یہ ناشکری ہے، یہ ناقدری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے انسان نہ جھکے اور غیروں کے سامنے جا جھکے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، قرآن مقدس ارشاد فرماتا ہے لوگوں وہ وقت یاد کرو، بڑا اہم وقت تھا جب جناب لقمان اپنے بیٹے کو پاس بٹھا کے حضرات توحید کا پیغام، یہ بڑا ضروری ہے، بڑا ضروری ہے، ہم پہ فرض ہے اپنے بچوں کو سب سے پہلے توحید کا پیغام ضرور دیں، لا الہ الا اللہ کا سبق ضرور دیں، محمد الرسول اللہ کا سبق ضرور دیں۔ حضرات وہ لا الہ الا اللہ جس پہ اس ملک کی بنیاد قائم ہوئی تھی لیکن ہم نے اس کے ساتھ وفا نہ کی، لا الہ الا اللہ کا سبق ضرور دینا چاہیے۔ حضرات یہ باپ ہے، ہم بھی باپ ہیں، اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں، اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں اور ان کو یہ پیغام دیتے ہیں، ان کو یہ واعظ کرتے ہیں، ان کو یہ نصیحت کرتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنِيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، شرک بہت بڑا ظلم ہے، شرک اپنے آپ پہ ظلم ہے، اپنے آپ پہ ظلم ہے، اور شرک اس کی تعلیم اپنی اولاد پہ ظلم ہے۔ توحید اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، تمام انبیاء کرام کی دعوت توحید کی دعوت تھی، توحید کا پیغام اپنے بچوں کو دینا ضروری ہے، انسان پہ فرض ہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام یہ پیغام دے کے گئے، جناب لقمان نے یہ پیغام دیا، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنِيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، شرک سے بچنا ہے۔ دوسرا پیغام دیا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لوگوں جب تم نے اپنی اولادوں کو توحید کا پیغام دے دیا، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان کرا دی، اب وہ اللہ کے شکر گزار بن گئے، وہ اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں، نہ شکری نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر کو پہچانتے ہیں۔ فرمایا دوسرا سبق پھر ان کو یہ دیا جائے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، احسان کرو،
یہ بڑا اہم سبق ہے۔ جو پیدا کرنے والا ہے اس کا بھی احترام، اس کا بھی شکر، اور جس کی وجہ سے، جس کی محنتوں کی وجہ سے، جس کی خون پسینے کی کمائی کی وجہ سے تمہیں یہ جوانی ملی، ان کا بھی شکر ادا کرو، ان کا بھی شکر ادا کرو۔ انشکر لی ولی والدیک الی المصیر، تمہارے ذمے ہے میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ الی المصیر، ایک دن میرے پاس آنا ہے، میں پوچھوں گا میں نے پیدا کیا تھا، میرا شکر بجا لائے کہ نہیں؟ میں نے پیدا کیا تھا، میری عبادت کی کہ نہیں؟ میں نے پیدا کیا تھا، میرے سامنے اپنی پیشانی کو جھکایا کہ نہیں؟ ولی والدیک، اور اپنے والدین کی قدر کو بھی پہچاننا۔ آج جو تم بول رہے ہو، تمہیں بولنا نہیں آتا تھا، یہ تمہارا بولنا تمہارے والدین کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ آج تم چل رہے ہو، تمہیں چلنا نہیں آتا تھا، یہ چلنا تمہارے والدین کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ آج تمہارے پاس اچھا لباس ہے، اچھی تعلیم ہے، اچھی صلاحیتیں ہیں، اچھا گھر ہے، اچھی عزت ہے، اچھا مقام اور مرتبہ ہے، یہ تمہارے والدین کی وجہ سے ہے۔ تربیت کے اندر یہ بات شامل کیجئے، پہلا پیغام توحید کا، پہلا پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر دانی کا، پہلا پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لانے کا، یہ حصہ ہے۔ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ پیغام اپنے بچوں کو دے۔ اور دوسرا فرمایا والدین، حضرات اسلام والوں کی یہ نشانی تھی، وہ اپنے والدین کی قدر کرتے تھے۔ اسلام والوں کی یہ پہچان تھی، اسلام کا یہ سبق تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل تھا۔ آج بھی جب ہم ایسے واقعات سنتے ہیں انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک واقعہ پڑھا، بڑا حیران کن واقعہ۔ فرانس میں ایک ماں اپنے بچے کو ایک اسلامک سینٹر لے جاتی ہے اور جا کے کہتی ہے کہ میرے اس بچے کو کلمہ پڑھا دیں، میرا یہ بچہ مسلمان ہونا چاہتا ہے، اس کو کلمہ پڑھا دیں۔ انہوں نے پوچھا بچے سے کہ آپ کیوں مسلمان ہونا چاہتے ہیں؟ اس کا جواب تھا کہ میری ماں یہ چاہتی ہے، میں اس وجہ سے مسلمان ہونا چاہتا ہوں، میری ماں کی یہ خواہش ہے، اس وجہ سے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ کہ آپ کی ماں مسلمان ہے؟ کہا نہیں، مسلمان نہیں ہے۔ وہ بڑے حیران، جو خود مسلمان نہیں، وہ اپنے بچے کو مسلمان دیکھنا چاہتی ہے، وہ اپنے بیٹے کے منہ سے کلمہ سننا چاہتی ہے، اس کو اسلام کے دائرہ کے اندر داخل کرنا چاہتی ہے، وجہ کیا ہے؟ حضرات ماں سے پوچھا گیا، آپ مسلمان ہیں؟ نہیں، میں مسلمان نہیں ہوں۔ تو پھر آپ اپنے بچے کو کیوں مسلمان بنانا چاہتی ہیں؟ حضرات جواب سنیے، میرے نوجوانوں یہ جواب سنو۔ وہ جواب دیتی ہے کہ اصل میں میرے گھر کے ساتھ مسلمانوں کا گھر ہے، مسلمان بستے ہیں میری ہمسائیگی میں دیکھتی ہوں مسلمانوں کے بچے اپنے والدین کی عزت کرتے ہیں، ان کے سامنے اونچا نہیں بولتے، ان کے ہاتھ چومتے ہیں، جب وہ جا رہے ہوتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسکول میں اپنے والدین کا ہاتھ چوم کے جاتے ہیں، اور جب واپس آتے ہیں واپس آ کے بھی اپنے والدین کا ہاتھ چومتے ہیں۔ میں ان کی یہ تربیت دیکھتی ہوں۔ میں نے ایک دن پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کا آگے سے جواب تھا، ہم مسلمان ہیں، ہمارے رب نے بتایا ہے، ہمارے رسول نے بتایا ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اللہ کی یہ وصیت ہے، اللہ کا یہ حکم ہے، اللہ کا یہ آرڈر ہے، اللہ کی یہ تلقین ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ ہم مسلمان ہیں، ہماری تربیت کے اندر یہ بات شامل ہے، اس لیے ہمارے بچے ہماری عزت کرتے ہیں۔ بچوں کی اسلامی تربیت، حضرات لوگ اس سے کتنا متاثر ہوتے ہیں، کتنا متاثر ہوتے ہیں۔ حضرات پہچانیے، قرآن مقدس کا ایک ایک ورق آپ کو بتائے گا کہ اللہ کی قدردانی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ والدین کی قدردانی۔ قرآن پڑھائیے، خود پڑھائیے، گھروں میں قرآن کا ماحول بنائیے۔ حضرات یہ ہماری ذمہ داری ہے، بچوں کی تربیت کے اندر یہ شامل ہے، ان کو پتہ چلے انبیاء کی تربیت کیا تھی، انبیاء کرام نے اپنی امتوں کی تربیت کیسے کی، جناب لقمان کا پیغام کیا تھا، سورۃ لقمان کی تربیت کا انداز کیسا ہے۔ حضرات دوسرا سبق یہ دیا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، میرا بھی شکر کرو
اور اپنے والدین کا بھی شکر کرو، الی المصیر، اگر نہیں شکر کرو گے تو میرے پاس تو آنا ہی ہے۔ یہ جوانی ہمیشہ نہیں رہنی۔ آج جوانی کے گھمنڈ میں باپ کو گالیاں دیتے ہو، تم کیا سمجھتے ہو یہ تمہاری جوانی تمہارے پاس ہمیشہ رہے گی؟ نہیں، یہ جوانی چھن جائے گی۔ آج طاقت کے گھمنڈ میں اپنے عہدے کی وجہ سے، اپنی تعلیم کی وجہ سے والدین کو جاہل سمجھتے ہو۔ الی المصیر، یاد رکھنا میرے پاس آنا ہے۔ حضرات، ہمارے معاشرے میں بھی ایسے ایسے واقعات ہوتے ہیں، انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ ایک والد، اس کی ویڈیو وائرل ہوئی، جج، سیشن جج کا وہ باپ ہے، لیکن وہ ویڈیو بیان ریکارڈ کرواتا ہے کہ میرا بچہ، میں نے اس کو پڑھایا، جو زمین تھی ساری اس کی پڑھائی پہ لگا دی۔ آج وہ جج ہے، حاضر سروس جج ہے، لیکن جب ماں باپ اس کو ملنے جاتے ہیں ان کو ملتا نہیں۔ بوڑھے والدین جنہوں نے سب کچھ بچوں پہ لٹا دیا، وہ ان سے نفرت کرتا ہے۔ حتیٰ کہ جب پوچھنے والوں نے پوچھا کہ یہ کون ہیں تو اس کا جواب تھا کہ یہ میرے نوکر ہیں، میرے نوکر ہیں۔ کیا کریں گے اس تعلیم کا؟ یہ تعلیم جو والدین سے انسان کو دور کر دے۔ حضرات، ماں اسی صدمے سے چل بسی، باپ گھر گھر کے دھکے کھا رہا ہے۔ تربیت بڑی ضروری ہے۔ اللہ کی پہچان، جب اللہ کی پہچان، اللہ کی کتاب کی پہچان، پھر اس کے بعد والدین کی قدر۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ۔ حضرات، قرآن کی تعلیم آپ کے سامنے ہے، حدیث مبارکہ بھی دیکھ لیجئے۔ صحیح مسلم کی حدیث، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں کی گود میں 3 بچوں نے بولا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 بچے ایسے گزرے ہیں جنہوں نے ماں کی گود میں ہی بول دیا تھا۔ ایک جناب عیسیٰ علیہ السلام، اور دوسرا بچہ، اس کی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفصیل سناتے ہیں۔ واقعہ ہم نے بڑی دفعہ سنا ہے، آج ایک دفعہ پھر سن لیتے ہیں، اور پھر عملی زندگی میں اس کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کو جناب جریج کہتے ہیں، بڑا عبادت گزار ہے، بڑا عبادت گزار ہے۔ ایک دن اپنی عبادت کے اندر مصروف تھا کہ اس کی ماں آئی اور اس نے آ کے آواز دی، جریج بیٹے۔ جریج اس وقت نماز پڑھ رہا تھا، ماں کو جواب نہیں دیا، دل میں سوچتا رہا، اللہ کیا کروں؟ ایک طرف نماز ہے، رب کی نماز ہے، دوسری طرف ماں کا بلاوا ہے، ماں کا آرڈر ہے، میں کیا کروں؟ اسی سوچ میں رہا کہ ماں واپس چلی گئی۔ دوسرے دن پھر وہی ہوا، ماں آئی، بیٹا نماز پڑھ رہا تھا، فیس بک نہیں چلا رہا تھا، ٹک ٹاک پہ مصروف نہیں تھا، کوئی ویڈیو گیم نہیں چلا رہا تھا، کیا کر رہا تھا؟ نماز پڑھ رہا تھا۔ ماں واپس چلی گئی۔ تیسرے دن پھر ماں آئی، آواز دی، بیٹے نے جواب نہیں دیا۔ اتفاق سے بیٹا اس دن بھی نماز پڑھ رہا تھا۔ ماں نے بد دعا دی، جریج تیسرا دن ہے، میں مسلسل آتی ہوں، اونچی جگہ پہ تیرا معبد خانہ ہے، آوازیں دے کے چلی جاتی ہوں، تو جواب نہیں دیتا، خدا تجھے اس وقت تک موت نہ دے جب تک تو کسی بدکارہ عورت کا منہ نہ دیکھے۔ بد دعا دی۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے یہ وصیت کی ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ حضرات، ماں کی بد دعا کام کر گئی۔ ایک بدکارہ عورت، اس نے چیلنج دیا کہ میں نے جس طرح دنیا والوں کو بے وقوف بنایا ہوا ہے، میں اس جریج کو بھی بے وقوف بناؤں گی۔ وہ آئی لیکن اس کا داؤ نہ چلا۔ اس نے پھر ایک ہیلا کیا، ایک چرواہے کے ساتھ منہ کالا کیا، اور اس سے جو بچہ ہوا اس بچے کا الزام جریج پہ دے دیا۔ لوگوں کو جب پتہ چلا، انہوں نے پوچھا یہ بچہ کس کا ہے؟ الزام لگا دیا جریج کا ہے۔ لوگوں نے نہ او دیکھا نہ تو دیکھا، اس کا معبد خانہ گرا دیا، اس کی خوب پٹائی کی۔ وہ پوچھتا رہا، جریج پوچھتا رہا وجہ کیا ہے، میرا جرم کیا ہے؟ کسی نے کچھ نہ بتایا۔ جب خوب پٹائی ہو گئی پھر انہوں نے بتایا کہ یہ بچہ تیرا ہے،
जुरैज ने कहा नहीं, ये बच्चा मेरा नहीं है, इस बच्चे से पूछ लो, ये खुद बताएगा, अल्लाह की रहमत से ये खुद बताएगा। बच्चे से पूछा गया, बच्चे ने जवाब दे दिया कि मैं चरवाहे का बेटा हूँ। हज़रात, सही मुस्लिम की हदीस बताती है, अगर आप नफिल नमाज पढ़ रहे हैं, आपकी माँ आपको बुलाए, नमाज छोड़ दे, नमाज छोड़ दे। माँ की पुकार पे लब्बैक कहें। ये इस्लाम का सबक, ये कुरान का सबक, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। ये सबक अपने बच्चों को शुरू दिन से पढ़ाएं और अमली तौर पे करके दिखाएं। घर में अगर हमारे बूढ़े वालिदैन हैं, उनके साथ अच्छा सलूक करके दिखाएं। बच्चों के जहन में ये बात नक्श होगी कि बुज़ुर्गों का एहतराम ही किया जाता है, उनकी बात बड़ी तवज्जो से सुनी जाती है, उनका पाँव दबाना एजाज़ की बात होती है, उनके पाँव में बैठना ये बड़े एजाज़ की बात होती है। उनके पाँव दबाना और ख़िदमत करना इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा है, चाहे वक्त हो ना हो। सारी ज़िंदगी मज़दूरी करने वाला बाप जब आएगा, शाम को अपने वालिदैन के पाँव दबाएगा, बच्चे के जहन में ये बात नक्श हो जाएगी कि ये भी ज़िंदगी का हिस्सा है, ये भी हमने करना है। ये बूढ़े इसलिए नहीं कि बस खांसते रहें, उनके पास कोई बैठने के लिए तैयार ना हो, नहीं नहीं, ये तरबियत के अंदर ये बात शामिल कीजिए। हज़रात, हम हुक्मरानों को कोसते रहते हैं, हमारी भी हुक्मरानी है, हमारी भी रियाया है। हज़रात, अगर वो कुछ नहीं कर रहे तो हम भी तो कुछ नहीं कर रहे। आप एक सल्तनत के मालिक हैं, वो चाहे 2 अफराद पे मुश्तमिल है, वो 3 पे है, वो 4 पे है, आपने उधर कौन सा निज़ाम नाफिज किया हुआ है? वहाँ जुल्म का निज़ाम चल रहा है ना, वहाँ किसी की कोई नहीं सुनता, एक दूसरे को गालियाँ देते हैं, एक दूसरे को बुरे अलकाब से पुकारते हैं, कोई किसी की नहीं सुनता, जिसकी मनमानी आती है वही कुछ करता है। हज़रात, ये आपकी सल्तनत का हाल है, तो फिर जो बड़े हुक्मरान हैं उनकी सल्तनत का भी यही हाल है। आपकी सल्तनत में कोई ज़ाब्ता नहीं, कोई कानून नहीं, तो उनकी सल्तनत में भी कोई ज़ाब्ता नहीं, कोई कानून नहीं। जैसी रूह वैसे फरिश्ते। आप तब्दीली लाइए, आपकी जो सल्तनत है शुरू से उसको संभालिए। आप लाजिम कीजिए कि आज़ान के बाद सारे नमाज पढ़ेंगे, फिर उस पर पाबंदी कीजिए। ये आपकी सल्तनत है, ये आप इसके हुक्मरान हैं। ये बच्चे आज आपके ग़ुलाम हैं, कल ये आपके मुशीर बनेंगे, फिर ये आपके दोस्त या दुश्मन बनेंगे। आपने इनको संभालना है, आपने अपनी सल्तनत को संभालना है। आप अपनी सल्तनत के हुक्मरान हैं, आपसे पूछा जाएगा, वालिद से पूछा जाएगा, वालिदा से पूछा जाएगा कि तुम्हारी तरबियत की ज़िम्मेदारी थी, तुमको अल्लाह तबारक व तआला ने ये मासूम बच्चे दिए थे, तुमने इनको किस लाइन पे लगाया था। लाजिम कीजिए, घर में आज़ान के बाद कोई काम नहीं करेगा, मैं खुद नहीं करूँगा, आपकी माँ नहीं करेगी। जैसे ही अज़ान होगी सारे नमाज पढ़ेंगे। आपकी सल्तनत में ये लाजिम होना चाहिए, कुरान मुक़द्दस की तिलावत लाजमी होगी, आप ख़ुद भी करेंगे, आपकी अहलिया मोहतरमा भी करेगी, आपके बच्चे भी करेंगे, आपकी बच्चियाँ भी करेंगी, शुरू दिन से करेंगे, हर रोज़ करेंगे, हर एक पे लाजिम हो। मेरे घर के अंदर कुरान मुक़द्दस की तिलावत ज़रूरी है, जिस तरह खाना ज़रूरी है, जिस तरह लिबास ज़रूरी है, जिस तरह बिजली ज़रूरी है, इसी तरह मेरे घर के अंदर कुरान मुक़द्दस की तिलावत ज़रूरी है। सारे मिल के करेंगे, बाप भी करेगा, बेटा भी करेगा, बेटियां भी करेंगी, अहलिया भी करेगी, सारे। आप अपनी सल्तनत में ये लाजिम कर दीजिए, मेरी सल्तनत के अंदर कोई झूठ नहीं बोलेगा। मैं कभी ज़िंदगी के अंदर बेटा आपके सामने झूठ नहीं बोलूँगा, आपकी वालदा आपके सामने कभी झूठ नहीं बोलेगी। हज़रात, बच्चों की तरबियत हो जाएगी, झूठ नहीं बोलना। जब आप झूठ बोलते रहें, जब आप नमाज़ों पे नमाज़ें छोड़ते रहें, जब आप महीना पे महीना गुजर जाए कुरान मुक़द्दस को हाथ ना लगाएं, तो फिर आप क्या समझते हैं आपके बेटे जुनैद बगदादी बनेंगे? नहीं, वो भी बेनमाज बनेंगे, वो भी कुरान से दूर होंगे, वो भी झूठ बोलेंगे। जब आप झूठ बोलते रहे, उनके सामने झूठ बोलते रहे, कोई बुलाने वाला आया, बेटा कह दो अब्बा जी घर में नहीं है, झूठ बोला, बच्चे की ये तरबियत होगी। किसी से मिला, अच्छे अंदाज में मिला, जब वो चला गया कहा बड़ा चौधरी बना फिरता है, पता है मुझे इसका। बच्चे ने मुनाफिकत सीख ली, किससे सीखी? अपने बाप से सीखी। झूठ किससे सीखा? अपने बाप से। हराम की कमाई उसने किससे कमाना सीखी? अपने बाप से। जब माँ को देखा दूध के अंदर पानी मिलाती है, उसकी तरबियत के अंदर ये शामिल हो, उसके जिस्म के अंदर भी हराम शामिल, और उसकी तरबियत के अंदर ये बात शामिल हो गई कि हराम की कमाई। हज़रात, तरबियत कीजिए,
اپنی سلطنت کو سنبھالیے، کچھ ضابطے بنائیے، رات کو سارے وقت پہ سوئیں گے، صبح سارے وقت پہ اٹھیں گے، میری سلطنت کے اندر بزرگوں کا سارے احترام کریں گے، میرے سمیت آپ کر کے دکھائیے۔ حضرات اپنے آپ سے ابتدا، بیٹا میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، تم نے بھی نہیں بولنا، بیٹا میں کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا، تم نے بھی نہیں چھوڑنی، بیٹا میں کبھی حرام کا لقمہ نہ کھاؤں گا نہ کھلاؤں گا، آپ کی تربیت کے اندر بھی یہ بات شامل ہے، بیٹا میں احترام کر کے دکھاؤں گا۔ گھر میں جو بزرگ آئیں گے، رشتہ داروں میں سے جو بزرگ ہوں گے، خود اپنے والدین اگر گھر کے اندر موجود ہوں گے، میں روزانہ ان کی خدمت کروں گا۔ حضرات ایسی مثالیں موجود ہیں۔ شیخ عبید الرحمن محسن صاحب لازم کیا ہوا تھا ہر دن ماں کی خدمت ضرور کرنی ہے، ماں کی خدمت ضرور کرنی ہے، لازم، جتنی بڑی مصروفیات، ماں کی خدمت ضرور کرنی ہے ڈیلی بیس پہ۔ کہیں جانا ہے، اماں جی میں چلا جاؤں، بیٹا چلے جاؤ، اماں جی دعا کر دینا میں جا رہا ہوں۔ واپس آئیں، پہلے ماں جی کے پاس تنخواہ ملی، اماں جی کے ہاتھ پہ رکھ دی۔ یہاں دوسرا پہلو بھی بعض اوقات آ جاتا ہے، کچھ مائیں بھی ظلم کرتی ہیں، دونوں طرف سے انصاف ہونا چاہیے، دونوں طرف سے۔ جو کچھ ملا اماں جی کے ہاتھ پہ رکھ دیا، اماں جی نے جتنا مرضی اٹھا لیا، باقی بیٹے کو دے دیا، ساتھ برکت کی دعا کر دی۔ جیسے پریشانی آئی، ماں جی دعا کر دیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ چیز لے کے دیجیے، آپ اللہ کی بندی ہیں، آپ ہماری جنت ہیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ رکھیے، اللہ سے ہمیں لے کے دیجئے، ادارے کی یہ پریشانی ہے، ادارے کا یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، امی جی تنخواہیں پوری نہیں ہو رہی، اتنے پیسے کم ہیں، اپنے رب سے دے کے دیجئے، اپنے رب سے لے کے دیجئے۔ ماں تہجد گزار ماں، اللہ سے مانگنے والی ماں، اللہ کے سامنے جھولی پھیلا کے بیٹھ جائے۔ حضرات سنبھالیے، سنبھالیے، آپ حکمران ہیں اپنی سلطنت میں، اچھا قانون نافذ کیجیے، اچھا قانون لازم کیجیے۔ گھر میں ایک دوسرے کے سامنے کوئی موبائل استعمال نہیں کرے گا، اونچی جگہ پہ ٹوکری بنوا دیجیے، بیٹا میں جب گھر آؤں گا نا موبائل ادھر ٹوکری میں رکھ دوں گا، آپ بھی سارے آپس میں باتیں کریں گے، آپس میں ایک دوسرے کی خیر عافیت پوچھیں گے۔ بچہ سکول سے آئے گا، حضرات باپ پہ لازم ہے، ماں کے لازم ہے اس کا استقبال کرے گا۔ حضرات باپ جب آئے گا، ماں کے ذمے ہے کہ اس کا استقبال کرے تاکہ بچے کی تربیت ہو۔ حضرات وہ بھی تو ماں تھی، باپ چلا گیا، ماں نے ایک طریقہ سوچا کہ بیٹے کے ذہن میں باپ کی محبت کیسے نقش کرنی ہے، خرچہ دیتی، لیکن کیسے دیتی؟ باپ کا ویسٹ کوٹ اس نے ایک الماری میں لٹکایا، روزانہ پیسے جیب میں ڈال دیتی اور کہتی بیٹا جب بچہ خرچہ مانگتا، اماں جی اسکول جانا ہے خرچہ، کہتی کہ جا کے باپ کے کوٹ سے نکال لو، باپ کے کوٹ سے نکال لو۔ لوگوں نے پوچھا ایسے کیوں کرتی ہو؟ کہا تاکہ اس کو پتہ چلے اس کا باپ تھا اور اس کو خرچہ اس کے باپ کے کوٹ سے مل رہا ہے، باپ کا یہ احسان مند رہے، باپ کا یہ قدردار رہے، باپ اس کے ذہنوں میں نقش رہے، پھر یہ بڑا ہوگا، باپ کا قدردان ہوگا، باپ کے لیے دعائیں کرے گا، باپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش اور مغفرت کا سوال کرے گا، ان کے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بنے گا۔ حضرات یہ آج کے دور کی باتیں ہیں، سنبھالیے، پہلے دن سے سنبھالیے، اپنی حکمرانی میں آپ کی جو سلطنت ہے اس کو سنبھالیے، اس میں قرآن کا نظام لے آئیے، قرآن کا نظام۔ حضرات لازم کیجئے کہ گھر کے اندر روزانہ ہر شخص درود شریف پڑھے گا، یہ لازم ہے، 10 دفعہ 50 دفعہ 100 دفعہ جتنا مرضی یہ لازم کر لیں۔ بچوں سے پوچھیں بیٹا آج قرآن مقدس کی تلاوت کس نے کی ہے؟ سب نے کرنی ہے۔ آج درود شریف کس نے پڑھا ہے؟ بیٹا سب پہ لازم ہے، میرے سمیت گھر میں استغفار کریں گے، گھر میں کوڑا ویسے کوئی نہیں پھینکے گا، صفائی کا خاص خیال رکھیں گے، بڑے بھی اس کی پابندی کریں، چھوٹے بھی اس کی پابندی کریں، باسکٹ کا استعمال کریں گے، گھر میں اونچا کوئی نہیں بولے گا، جب کوئی بھی سو رہا ہوگا چاہے وہ بچہ بھی ہو، ہر ایک پہ لازم ہے اونچا نہیں بولے گا، پھر اس کی پابندی کریں۔ حضرات پھر دیکھیں
سورۃ لقمان کا یہ پیغام ہمیں سمجھنا چاہیے، اپنے رب کا شکر، اپنے والدین کی قدردانی۔ حضرات آگے بھی ہم انشاءاللہ، وقت اجازت نہیں دے رہا، سورۃ لقمان کے اس پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، جو اولاد تو نے ہمیں عطا کی ہے وہ ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ان کو فتنوں سے محفوظ فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔